السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سے ہم پڑھائیں گے علامات قیامت اور قیامت، یعنی قیامت کی نشانیاں کیا ہے اور قیامت۔ عقیدہ: اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی علامتیں بتائی ہیں وہ سب ضرور ہونے والی ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے شرعی حکومت جسے خلافت کہتے ہیں یعنی خلافت کریں گے۔ کانت دجال جو کہ یہود کی قوم کا ایک شخص ہے نکلے گا اور دنیا میں فساد مچائے گا، یعنی کانت دجال وہ دنیا میں آئے گا اور فساد مچائے گا۔ اس کے مارنے اور قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس مردود کو قتل کر ڈالیں گے، یعنی ان کو مار دیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑی فسادی قوم ہے، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گی اور براہی اودھم مچائیں گی، پھر خدا تعالیٰ کے قہر سے ہلاک ہوں گے، یعنی وہ نکلیں گی پھر خدا تعالیٰ کے قہر سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر کہہ رہے ایک عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا، یعنی ابھی پورب سے سورج نکلتا ہے، قیامت کے قریب مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، قرآن مجید اور آگ سے اٹھ جائے گا اور تھوڑی ہی دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائیں گی۔ ان کی علامت ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یعنی یہ قیامت کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ عقیدہ: جب تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور ایک بہت بڑی چیز ہے جو سینگ کی طرح ہے، جس طرح سینگ ہوتا ہے اسی طرح ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی اور جو مر چکی ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو بچانا چاہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت و حالت پر گزر جائیں گے، یعنی جس کو اللہ بچانا چاہے ان کی آواز سے وہ بچ جائیں گے، اور ورنہ جس کو چاہے ان کو آواز سے بے ہوش بھی کر سکتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں عقیدہ: پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا سب کو دوبارہ پیدا کرے تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندے ہو جائیں گے اور سب قیامت کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہاں کی تکالیف سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے کہ ہمارا حساب شروع کیا جائے۔ کوئی اس کی ہمت نہ کرے گا، آخر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو لا کر رکھی جائیں گی، اچھے برے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ہوگا، یعنی بہت سارے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور نیک اعمال جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں ہوگا اور بروں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو لوگ نیک ہوں گے وہ اس سے پار کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ اس پر دوزخ میں گر پڑیں گے، یعنی جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے ہوں گے وہ دوزخ میں گر جائیں گے۔ جنت اور جہنم: عقیدہ: جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں چین، سکون، راحت اور طرح طرح کی نعمتیں ہوں گے۔ جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے، یعنی جنت میں جانے کے بعد نہ اس سے وہ نکلیں گے نہ انہیں کسی طریقے کا ڈر یا خوف ہوگا۔ عقیدہ: دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر رسولوں اور نبیوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ذرا برابر نیک اعمال کیا ہوگا تو اپنی سزا بھگت کر وہ جنت میں جائے گا، چاہے کتنی ہی بڑے گناہ گار ہو، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئیں گی، یعنی جو اللہ کا انکار کرنے والا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا ہوگا وہ کبھی وہاں سے نہیں نکلے گا اور نہ ان کو اس میں کبھی موت آئے گی۔ عقیدہ: اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف فرما دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے، یعنی اللہ جس کو چاہیں گے سزا دیں گے اور جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ عقیدہ:
جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے تو پھر وہاں کا جنت میں کسی چیز کی تمنا باقی نہیں رہے گی، اس کی لذت کے مقابلے میں تمام نعمتیں بے حیثیت معلوم ہوں گی، یعنی کسی نعمت کی کوئی حیثیت ہی نہیں لگیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے وقت یا دیدار ہو جائیں گے تو پھر دنیا کی یا جنت کی وہاں کی کوئی بھی نعمتیں ان کو اچھی نہیں لگیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اعتبار خاتمے کا ہے، یعنی مرنے کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے کہ جب جس حال میں وہ مرتا ہے اسی حال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے عقیدہ عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا ہو مگر جس حالت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے یعنی انتقال ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ آدمی عمر بھر بھی جب کبھی توبہ کرے یہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت توبہ قبول نہ ہوتی اور نہ ایمان، یعنی مرنے کے وقت عذاب کے ڈر سے اگر توبہ کر رہے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں تو اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے آپ جب بھی چاہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ توبہ کریں اپنے گناہوں کا معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن مرنے کے وقت جب آپ کے پاس فرشتے آ چکے ہیں اس وقت آپ توبہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے، یعنی جس حال میں انتقال کیجیے گا انہی حال کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ رہا عقیدے کے بارے میں، اور آج آپ پڑھ چکے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، تو آپ عقیدے کے بارے میں پڑھ لیے کہ ہمیں کن کن چیزوں پر رکھنا ہے اور ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب جو تیسرا باب شروع ہوگا وہ مسنون اعمال، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے بارے میں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں کیا کیا ہیں۔ مبارک سنت میں آپ کون کون سی دعائیں آپ کو یاد ہے، اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہے تو آپ ان دعاؤں کو یاد کیجیے، اور یہ روز مرہ پڑھنے والی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے ان کو روز پڑھیے۔ اور ابھی جو آپ پڑھے تھے وہ پڑھیں عقیدہ کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اگر عقیدہ درست ہے تو پھر ہر اعمال قابل قبول ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدہ کو درست کیجیے، اور اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، اگر درست نہیں ہے تو حتی الامکان اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کی بھی عقیدے کو درست کیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔